روس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کی مستقل اور مکمل رکنیت مغربی ایشیا کے تنازعات کی جانب پہلا اور بنیادی قدم ہوگا۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسیلی نبنزیا نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مسئلہ فلسطین کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا اور تشدد کا نتیجہ تشدد کی صورت میں ہی نکلتا ہے کہ یہ صورتحال اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب ہم غیر مشروط جنگ بندی تک پہنچیں گے اور منصفانہ سیاسی حل کے لیے سنجیدہ مذاکرات کریں گے۔ روسی مندوب نے کہا کہ اقوام متحدہ میں ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے فلسطین کی دائمی اور مستقل رکنیت مغربی ایشیا کے تنازعات کے حل کی جانب پہلا قدم ثابت ہوگی، کیونکہ اسی صورت میں فریقین کے درمیان متوازن مذاکرات ہو سکیں گے۔ واضح رہے کہ روس غزہ کی جنگ کے تعلق سے ہمیشہ امریکہ اور مغربی ملکوں کے موقف کی کھل کر تنقید کرتا رہا ہے۔ اس نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قراردادوں کو امریکہ کے ذریعے ویٹو کیے جانے کی بھی مذمت کی ہے۔ ممتاز زہرا نے جمعرات کو کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور ایران کے مشترکہ تعاون کا نظام بہتر ہوا ہے۔ انہوں نے جمعرات کو پریس بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں ایران اور پاکستان کے درمیان موجودہ میکانزم بہت اہم ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شعبے میں ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون حالیہ مہینوں میں مضبوط ہوا ہے اور دونوں ملک مشترکہ سرحدوں اور سرحدی علاقوں میں سیکورٹی کو بہتر بنانے کا عزم راسخ رکھتے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں ایران چین پاکستان کی سہ فریقی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سہ فریقی نظام کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور ایران چین اور پاکستان کے درمیان اگلی نشست کی تاریخ کا معینہ مدت میں اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی سرحدیں دوستی، امن اور خوشحالی کی سرحد ہے اور دونوں پڑوسی ملک دہشت گردی سے پاک سرحدوں کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور امریکی وفد کی پاکستان آمد کے سلسلے میں کہا کہ پاکستان کا موقف واضح ہے اور ہم امریکی فریق سے تعمیری تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں فروغ کا عزم رکھتے ہیں اور ہم اپنی قومی مفادات کی بنیاد پر فیصلے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کسی بھی حالت میں اپنی سرزمین میں کسی دوسرے ملک کو فوجی چھاؤنی بنانے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے غزہ کے عوام پر صہیونی حکومت کے مظالم کے خلاف امریکی طلبہ کے احتجاج پر کہا کہ ہم کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے امور میں مداخلت یا بیان بازی سے دور رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں پر اسرائیل کا حملہ اور غزہ میں انسانی بحران سے پوری دنیا کے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور خاص طور سے پاکستان میں اس کا بہت اثر ہوا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کو اپنے فوجی اڈے فراہم نہیں کرے گا اور اس طرح کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان کی جانب سے اڈے دینے کی باتوں اور قیاس آرائیوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ یاد رہے کہ ایک ہفتہ قبل پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ نگراں حکومت یا اس حکومت نے 2 فوجی اڈے امریکہ کو دیے ہیں اور ہم اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف نے آئین کی پاسداری پر زور دیا ہے اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور ہم دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 19 میں اظہار آزادی اور آزادی رائے کی حدود متعین کی گئی ہے۔ آئین میں آزادی اظہار رائے پر واضح قیود کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ اور ہندوستان میں انتخابی مہم کے دوران بی جے پی اور کانگریس کا ایک دوسرے پر شدید حملہ جاری ہے۔ ہندوستان کے عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم کے تحت ہندوستانی وزیر اعظم مودی نے آج اپنی آبائی ریاست گجرات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پارٹی اور راہل گاندھی پر شدید حملہ کیا۔ وزیر اعظم مودی نے کانگریس پارٹی پر الزام عائد کیا کہ وہ مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کانگریس کو چیلنج کیا کہ وہ لکھ کر دے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ نریندر مودی نے کہا کہ مسلم ووٹ بینک پر دوسری جماعتوں کی دعوے دار کے بعد کانگریس ایسا کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس کے شہزادے راہل گاندھی آئین کو سر پر رکھ کر ناچ رہے ہیں۔
صہیونی فوجی طیاروں نے ایک بار پھر غزہ پر حملے کیے ہیں جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ کے جنوب میں واقع زیتون علاقے پر صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کے حملے کی اطلاع دی ہے۔ ادھر الجزیرہ ٹی وی چینل کے مطابق النصیرات پناہ گزین کیمپ کے شمال میں واقع الزہرا شہر پر بمباری میں 6 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 23 دیگر فلسطینی غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کی بمباری میں شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے نصیرات کیمپ میں مسجد القسام کی مسجد کے گلدستے پر بھی بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پٹی میں شہید ہونے والوں کی تعداد 34,568 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے ذرائع ابلاغ نے جمعرات کی صبح بتایا کہ فلسطینی انتظامیہ کے سیکورٹی اہلکاروں نے غرب اردن میں فلسطینی مزاحمت کے ایک رکن کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کے مطابق طولکرم بریگیڈ کے رکن احمد ابو الفول کو فلسطینی انتظامیہ کے سیکورٹی اہلکاروں نے اس وقت گولی مار دی جب وہ اپنی کار میں موجود تھے۔ حماس اور اسلامی جہاد تنظیموں نے الگ الگ بیانات میں فلسطینی انتظامیہ کی اس کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ لاطینی امریکہ کے ملک کولمبیا نے غزہ پر وحشیانہ صہیونی جرائم پر احتجاج کرتے ہوئے غاصب اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ کولمبیا کے صدر گوستاوو پیٹرو نے کہا کہ جمعرات کو صہیونی حکومت کے سفارتی تعلقات پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے۔ کولمبیا کے صدر نے یوم محنت کشاں کی مناسبت سے اپنی تقریر میں کہا کہ غزہ میں جرائم کی وجہ سے صہیونی حکومت کے ساتھ جمعرات سے سفارتی تعلقات پوری طرح سے ختم کیے جا رہے ہیں۔ کولمبیا کے صدر نے بوگوٹا کے بولیور اسکوائر پر عوامی ریلی سے خطاب میں تالیوں کی گونج کے درمیان یہ اعلان کیا اور کہا کہ آج یہاں آپ سب کے سامنے تبدیلی کی حکومت کے صدر اعلان کرتے ہیں کہ جمعرات سے اسرائیلی حکومت سے ہمارے تعلقات پوری طرح سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ حکومت اور اس کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے۔ واضح رہے کہ کولمبیا کے صدر نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر مجبور ہوئے تو ہم اسرائیلی حکومت سے سفارتی تعلقات بھی ختم کر سکتے ہیں اور ہم یہ کر کے رہیں گے۔ ادھر فلسطین کی تحریک حماس نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات منقطع کر لینے کے کولمبیا کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے خلاف غاصب نازی صہیونی فوج کے مظالم پر احتجاج کرتے ہوئے کولمبیا کے صدر کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، اسے فلسطینی عوام کی فداکاریوں کی بڑی کامیابی قرار دیا۔ نیو یارک، واشنگٹن، ڈیلاس اور نیو اورلینڈ سمیت امریکہ کے مختلف شہروں اور یونیورسٹیوں میں فلسطین کے حامیوں کی طرف سے مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ نے طلباء پر پولیس کے تشدد اور انہیں حراست میں لیے جانے کے امریکی پولیس کے اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے اور پولیس کے تشدد کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ امریکی پولیس نے بتایا ہے کہ وہ اگلے 2 ہفتوں تک کولمبیا یونیورسٹی میں تعینات رہے گی۔ مظاہرین غزہ میں جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فلسطین کے حامی اور غزہ میں جنگ بندی کے خواہاں طلباء نے جارج واشنگٹن اور ٹولین یونیورسٹیوں میں بھی دھرنا دیا اور احتجاج کیا۔ امریکی پولیس نے ان کی ٹینٹ اکھاڑ دیا، انہیں ٹولین یونیورسٹی سے زبردستی باہر نکال دیا، جبکہ کئی کو گرفتار بھی کیا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم پر امریکی طلباء کا غم و غصہ بڑھ گیا اور پورے امریکہ میں طلباء کے مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے۔ اب تک غزہ میں صہیونی حکومت کی جانب سے نسل کشی کے خلاف احتجاج کرنے والے 1,500 امریکی طلباء کو پولیس گرفتار کر چکی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہی دنیا کے دیگر بہت سے ملکوں میں امریکی طلباء کے ساتھ اظہار یکجہتی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دنیا کے کئی ملکوں کی یونیورسٹیوں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ جرمنی میں فلسطین کی حمایت میں طلباء نے ٹینٹ لگا کر دھرنا شروع کر دیا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھی صہیونی مخالف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور مظاہرین و پولیس میں جھڑپوں کی بھی خبر ہے۔ پاکستان کے شہروں لاہور اور کراچی اور اسی طرح نیوزی لینڈ میں بھی طلباء نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ دراصل برطانیہ کے دارالحکومت میں بھی عوام نے مظاہرہ کر کے صہیونی حکومت کی اسلحہ جاتی امداد روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
غزہ میں صہیونی حکومت کی جانب سے جاری نسل کشی کے خلاف امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو دھیرے دھیرے پورے امریکہ میں پھیل گیا اور اب فلسطین کی حمایت میں طلبہ کی اس تحریک کا دائرہ امریکہ سے نکل کر یورپ اور دیگر علاقوں تک پھیل رہا ہے۔ فلسطین کے حامیوں کا احتجاج اب امریکہ کے علاوہ فرانس، جرمنی، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا تک سرایت کر چکا ہے۔ امریکہ اور دیگر کئی مغربی حکومتوں کی پولیس فلسطین کی حمایت کرنے والے طلبہ پر تشدد کر رہی ہے۔ امریکہ کی 2 یونیورسٹیاں احتجاج کرنے والے طلبہ کے مطالبات قبول کرنے کو تیار ہو گئی ہیں۔ جہاں کولمبیا یونیورسٹی سے صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پر تعلیم جاری رکھنے پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے، وہیں امریکہ کی کچھ یونیورسٹیاں فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے طلبہ کے مطالبات کو پورا کرنے کو تیار ہو گئی ہیں۔ فارس نیوز کے مطابق غزہ میں صہیونی حکومت کے فوجی حملوں کے خلاف احتجاج میں اپنے یونیورسٹی کیمپس میں خیمے لگانے والے سینکڑوں طلبہ اور کارکنوں اور یونیورسٹی حکام کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد امریکہ بھر کی منتخب یونیورسٹیوں میں فتح کا جشن منایا گیا۔ امریکی اخبار USA ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ریاست ایلینوائے میں واقع نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی پہلی امریکی یونیورسٹی بن گئی جس نے اس ہفتے پیر کے روز عوامی سطح پر اعلان کیا کہ اس کا طلبہ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے، اور پھر اس ہفتے منگل کو آئی لینڈ ریاست کی براؤن یونیورسٹی کے حکام نے کہا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ کے ساتھ ایک معاہدہ طے ہو گیا ہے۔ اس امریکی اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ احتجاجی مظاہروں کا پرامن اختتام اور طلبہ کی فتح بہت اہم کامیابی ہے، جبکہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران امریکی پولیس فورسز نے امریکی یونیورسٹیوں میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کو طاقت کا سہارا لے کر دبانے کی کوشش کی اور وسیع پیمانے پر گرفتاریاں کی۔